شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ میری طرف سے میرے سبھی لسنرز کو بہت بہت رمضان کریم کی مبارک ہو۔ اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے، اور یقیناً ان خوفناک کہانیوں سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بھی۔ میری آج کی سٹوری پر جو لائکس ٹارگٹ ہے وہ 300 ہے، اور آپ لوگ اس کو ضرور انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سمینہ دورانی شیئر کر رہی ہیں۔ سمینہ کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ اپنی نانی اماں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ 50s کی بات ہے، جب میری نانی اماں کی نئی نئی شادی ہوئی تھی تو نانا ابو کی جو جاب تھی وہ بلوچستان کے ایک پہاڑی شہر میں ہوئی جس کا نیم کسدار تھا۔ وہ لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے، ان لوگوں کو ایک گھر ملا۔ وہ گھر جو تھا وہ گھر بہت بڑا تھا اور بہت زیادہ پرانا بھی تھا۔ ان لوگوں نے وہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ نانی اماں گھر میں اکیلی ہی ہوتی تھی، کافی بڑا وہ گھر تھا۔ تو نانی اماں جب اپنے آس پڑوس والوں کے گھر جایا کرتی تھیں تو وہ نانی اماں کو عجیب عجیب باتیں کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ آپ اس گھر میں کیسے رہتی ہیں؟ یہ گھر تو آج سیب زدہ ہے، یہاں پر کوئی بھی نہیں رہ سکتا، پھر آپ کیسے رہتی ہیں؟ نانی اماں ان کی کسی بات پر بالکل بھی یقین نہیں کرتی تھیں۔ کچھ ٹائم گزرا تو نانی اماں جو تھیں وہ امید سے تھیں۔ ان کو وہاں پر جو گھر تھا ان کے گھر میں لان میں بہت بڑے بڑے درخت ہوتے تھے، کافی زیادہ وہاں پر درخت تھے۔ تو نانی اماں کہتی ہیں کہ ان کو ان درختوں کے نیچے ہر طرح کے پھل ملتے تھے۔ وہ ایسے ایسے پھل ہوتے تھے جو اس موسم کے نہیں بھی ہوتے تھے، لیکن پھر بھی ان کے کھانے کے لیے وہ پھل وہاں پر موجود ہوتے تھے۔ نانی اماں وہ پھل کھا لیا کرتی تھی، لیکن اس کے بارے میں وہ نانا ابو کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی، چاہ کر بھی کچھ نہیں بول سکتی تھی۔ ان کے اوپر کچھ ایسا سحر ہو چکا تھا، کچھ ایسا اثر ہو چکا تھا کہ ان کی زبان کھلتی ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے شوہر کو بتا سکیں کہ گھر کے درخت کے نیچے ان کو طرح طرح کے پھل کھانے کو ملتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، اللہ نے نانی اماں کو ایک بیٹا عطا کیا۔ وہ لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ جب رات کا ٹائم ہوتا تھا تو نانی اماں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کا بیٹا بولتا ہے، باقاعدہ باتیں کرتا ہے، اور وہ اکثر نانا ابو کو بھی یہ بات بتاتی تھی۔ لیکن نانا ابو یہ کہتے تھے کہ مجھے آج تک اس کی آواز نہیں آئی، اور اتنا چھوٹا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ آپ صرف وہم کرتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ بار بار یہی کہتی تھی کہ یہ بولتا ہے، یہ باتیں کرتا ہے۔ کچھ دن گزرے تو نانی اماں کے جو بیٹے تھے جو پیدا ہوئے تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ لوگ بہت زیادہ روئے، بہت زیادہ تکلیف میں تھے۔ اس کے باوجود نانی اماں کی عجیب و غریب حالت ہوگی۔ ان کو ایسا لگتا تھا کہ ان کا بیٹا ان کو بار بار آوازیں دیتا ہے، اور وہ گھر میں ان کو ہر وقت ڈھونڈتی رہتی تھی۔ بہت زیادہ عجیب حالات میں تھے وہ لوگ۔ تبھی ایک دن ان کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ نانی اماں جب گیٹ کے پاس گئی، نانی اماں نے پوچھا کہ باہر کون ہے؟ تو باہر سے آواز آئی کہ میں آپ کے سارے حالات سے واقف ہوں اور آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، دروازہ کھولے۔ نانی اماں نے جب دروازہ کھولا تو دروازے پر باہر ایک بزرگ شخص تھے۔ ان کا نانی اماں کو یہ کہنا تھا، اس گھر میں بہت سخت جنات کا بسیرا ہے، انہی نے آپ کے بچے کی جان دی ہے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس گھر کو چھوڑ دیں، ورنہ وہ آپ لوگوں کو بھی جانی نقصان پہنچا دیں گے۔ انہوں نے حفاظت کے لیے نانی اماں کو ایک تعویذ بھی دیا، اور وہیں پر نانی اماں کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ ساری بات کر کے غائب ہو گئے۔ نانی اماں بہت زیادہ گھبرا گئیں، انہوں نے فوراً سے دروازہ بند کر دیا۔ جب رات کو نانا ابو واپس آئے تو انہوں نے ساری بات نانا ابو کو بتائی، شروع سے لے کر آخر تک ایک ایک حالات بتائے، اور یہ کہا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا ہوگا۔ ان لوگوں نے اگلے دن ہی وہ گھر چھوڑ دیا اور کسی اور گھر میں شفٹ ہو گئے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو سمینہ دورانی نے شیئر کی۔ بہت شکریہ سمینہ دورانی آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی پرینکا نائک شیئر کر رہی ہیں انڈیا سے۔ پرینکا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی امی کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔
یہ تب کی بات ہے جب میری امی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. تو جب میری امی امید سے ہوئی تو سب کچھ نارمل تھا، لیکن جیسے ہی 5th منتھ سٹارٹ ہوا تو ان کا مس کیریج ہو گیا. وہ بہت زیادہ پریشان تھے کہ ایک دم سے یہ سب کیسے ہو گیا. ڈاکٹر کے پاس گئے. جب ڈاکٹر نے چیک کیا تو ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا ان کو کوئی بھی میڈیکل ایشو نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں بتا سکتے کہ ان کے ساتھ یہ ایشو کیوں ہوا ہے. وہ لوگ واپس آ گئے. کچھ عرصہ گزرا، اللہ نے انہیں دوبارہ سے امید دلائی. وہ بھی سیم اسی طرح سے ہوا. جیسے ہی 5th منتھ سٹارٹ ہوا ان کا دوبارہ سے مس کیریج ہو گیا. وہ پھر ڈاکٹر کے پاس گئے. ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی ان کو میڈیکل ایشو نہیں ہے. ہمیں کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ دوسری دفعہ یہ مس ہیپ کیوں ہوا ہے. امی اور ابو بہت زیادہ پریشان تھے. تبھی ان کے نیبر میں ایک بوڑھی خاتون رہتی تھی. وہ بوڑھی اماں جو تھی انہوں نے ایک عامل صاحب کا پتہ بتایا اور کہا کہ تم لوگوں کو کسی عامل کے پاس جانا چاہیے اور پتہ کروانا چاہیے کہ اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے. جب وہ لوگ کسی عامل کے پاس گئے، عامل جب حساب لگایا، چیک کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے پیچھے جادو کے ذریعے ایک ڈائن لگائی گئی ہے. کسی نے اس کو جادو کے ذریعے، تعویذوں کے ذریعے، عمل کے ذریعے آپ پر چھوڑا ہے. جب بھی آپ امید سے ہوتی ہیں وہ جو ڈائن ہے آپ کا بچہ کھا جاتی ہے. تبھی امی نے یہ کہا کہ جب ان کی ایسی کنڈیشن ہوتی تھی تو ان کو بہت زیادہ تکلیف بھی ہوتی تھی. پھر ان لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا ان عامل کو یہ پوچھنے کے لیے کہ آخر وہ کون ہے جس نے ہم لوگوں کے اوپر اس طرح سے جادو کیا ہے. تو اس عامل کا یہ کہنا تھا کہ وہ آپ کی چچی ہیں، حسد میں آ کر انہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے. وہ جو ان کی چچی تھی، امی کی جو چچی تھی، ان کی بیٹی کی بھی شادی ہوئی تھی لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ان کی بھی اولاد کو ختم کرنے کے لیے یہ عمل کیا تھا. پھر وہ جو عامل تھے انہوں نے میری امی کو تعویذ دیے اور کچھ ان کو حفاظت بھی بتائی اپنی. اس کے بعد میری امی ماشاءاللہ سے ٹھیک ہو گئیں. پھر دوبارہ کبھی بھی ان کا کوئی بھی ایسا لاس نہیں ہوا. یہ ایک سٹوری تھی جو پرینکا نائک نے شیئر کی. بہت شکریہ پرینکا نائک آپ کا. لسنرز، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں ایسے لوگ جو کسی کی بھی زندگی کے ساتھ ایسے معاملات کر جاتے ہیں. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے اور یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی فیصل شیئر کر رہے ہیں. فیصل کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنے دادا ابو کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. پرانے دور کی بات ہے جب میرے ابو بالکل چھوٹے ہوا کرتے تھے. تو دادا ابو لوگ جو تھے وہ گاؤں میں رہتے تھے. میرے دادا ابو جو تھے وہ کوچوان تھے. ان کا ایک تانگا تھا اور وہ گاؤں میں تانگا چلایا کرتے تھے. اکثر گاؤں کے لوگوں کو دوسرے گاؤں میں لے جانا ہوتا تھا تو وہ ابو کے ساتھ ہی جایا کرتے تھے. ابو کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گاؤں کے کچھ لوگوں کو دوسرے گاؤں میں جانا تھا تو ابو ان کو چھوڑنے کے لیے اس دوسرے گاؤں میں چلے گئے. موسم بہت زیادہ خراب تھا. اس دن بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی. تو جب دادا ابو واپس آ رہے تھے تو راستہ اتنا زیادہ خراب تھا. گاؤں کے راستے ویسے بھی کچے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں بہت آہستہ آہستہ آ رہا تھا. ایک بالکل ویران اور سنسان سا راستہ تھا. میں وہاں سے گزر رہا تھا. بارش اتنی شدید تھی کہ دور دور تک کوئی انسان تو کیا کوئی جانور بھی نظر نہیں آ رہا تھا. جیسے میں اپنا تانگا لے کر آ رہا تھا جب بہت زیادہ بجلی چمک رہی تھی، بہت زیادہ بادل گرج رہے تھے، بہت تیز بارش تھی. جو گھوڑا تھا وہ صحیح سے چل بھی نہیں رہا تھا اور بہت زیادہ ڈر رہا تھا. ہم لوگ ایک راستے سے گزر رہے تھے. تبھی جو گھوڑا تھا وہ اس طرح سے بار بار پیچھے ہٹ رہا تھا کہ جیسے سامنے سے اس کو کچھ دکھائی دے رہا ہے جبکہ سامنے کچھ بھی نہیں تھا. اس دور میں اکثر لوگ اپنے ساتھ لالٹین رکھا کرتے تھے. تو دادا ابو جو تھے وہ بھی رات کے ٹائم اپنے تانگے کے اوپر ایک لالٹین جلا کر رکھتے تھے. اس کی روشنی میں جب دادا ابو نے دیکھنا چاہا تو وہ کیا دیکھتے ہیں، اتنی تیز بارش میں، اتنے تیز گرجتے بادلوں میں ایک عورت ہے جو کہ اس سڑک کے درمیان میں کھڑی ہوئی ہے. دادا ابو بہت حیران ہوئے کہ یہ کون ہو سکتی ہے جو اتنی رات کو اس طرح سے اس ویرانے میں ایک سڑک پر کھڑی ہے. اب وہ بار بار کوشش کر رہے تھے کہ تانگا آگے کی طرف چلے لیکن تانگا چل ہی نہیں رہا تھا. وہ بہت زیادہ کوشش کر رہے تھے، بار بار گھوڑے کو اس طرح سے چلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ آگے بڑھے لیکن گھوڑا آگے بڑھنے کے بجائے بار بار قدم پیچھے لے رہا تھا. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. تبھی وہ جو عورت تھی ایک دم سے ان لوگوں کی طرف آگے بڑھنے لگ گئی. جیسے ہی وہ دادا ابو کے تانگے کے پاس آئی اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا
اور وہ یہ کہنے لگی کہ مجھے دوسرے گاؤں جانا ہے، میری مدد کرو، بہت تیز بارش ہو رہی ہے، میں کافی دیر سے یہاں پر سواری کا انتظار کر رہی ہوں لیکن یہاں سے کوئی بھی نہیں گزرا، اب تم آئے ہو تو مجھے اپنے ساتھ بٹھاؤ اور میرے گاؤں میں چھوڑ دو۔ دادا ابو نے اسے یہ کہا کہ مجھے تو گھر واپس جانا ہے، پہلے یہ موسم بہت خراب ہے، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، مجھے جانا ہے، تم کسی اور کا انتظار کر لو۔ اس نے دادا ابو کو یہ کہا کہ نہیں، اب یہاں پر اس ٹائم اور کوئی نہیں آئے گا، میں یہاں پر اکیلی ہوں، مجھے میرے گاؤں تک چھوڑ دو اور پھر تم اپنے گاؤں چلے جانا۔ وہ دادا ابو کے ساتھ ضد کرنے لگ گئی۔ ادھر سے جو ان کا گھوڑا تھا وہ بہت زیادہ ڈر رہا تھا، اس عورت کو دیکھ کر بھی ڈر رہا تھا، پھر بھی دادا ابو کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ دادا ابو نے اسے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، تم بیٹھ جاؤ، میں پہلے تمہیں تمہارے گاؤں چھوڑ دوں گا اور پھر اپنے گاؤں چلا جاؤں گا۔ جیسے ہی وہ دادا ابو کے تانگے کے اوپر بیٹھی، اس کا اتنا زیادہ وزن تھا کہ جو تانگا تھا وہ پچھلی طرف جھک گیا، جبکہ وہ عورت دیکھنے میں بالکل بھی ایسی نہیں تھی، بالکل ایک نارمل سی عورت لگ رہی تھی۔ دادا ابو بہت حیران ہوئے کہ پتہ نہیں یہ کیا معاشرہ ہے۔ جیسے وہ تانگے کے اوپر بیٹھی، اس نے دادا ابو سے یہ کہا کہ اس آگ کو بجھا دو، یہ جو لالٹین جل رہی ہے اس روشنی کو بند کر دو، مجھے اس کی روشنی پسند نہیں ہے۔ تو دادا ابو نے اسے یہ کہا کہ یہ راستے میں روشنی کے لیے ہے، اندھیرا راستہ ہے، بارش ہو رہی ہے، اس لیے میں نے اس کو جلایا ہوا ہے۔ اس نے بار بار ان کو یہی کہا کہ اس کو بجھا دو، جبکہ دادا ابو نے اس کی کسی بات پر بالکل بھی غور نہیں کیا۔ وہ تانگے کے پیچھے بیٹھ گئی۔ بہت مشکل کے ساتھ گھوڑے نے وہاں سے چلنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ اسی سنسان راستے پر تھے، ایک دم سے دادا ابو کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے ان کی بیک سائڈ سے وہ جو عورت تھی وہ عجیب و غریب آواز میں کچھ بول رہی ہے۔ دادا ابو نے اسے یہ کہا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ اس نے دادا ابو کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پتہ نہیں کون سی زبان میں کچھ بولتی ہی جا رہی تھی۔ تبھی اب وہاں پر جس راستے سے وہ لوگ گزر رہے تھے، اس کے گاؤں کا جب راستہ آیا تو اس نے دادا ابو کو صرف یہ کہا کہ اس طرف مڑنا ہے۔ جب دادا ابو نے اس طرف اپنے تانگے کو اس طرف موڑا تو وہ بہت زیادہ گھنا ایک جنگل کا راستہ تھا، جیسے ایک سڑک تھی جو جنگل کے درمیان میں جا رہی تھی۔ دادا ابو بہت حیران ہوئے کہ میں اکثر اس راستے سے گزرتا ہوں، دن کے ٹائم تو مجھے یہاں پر کبھی بھی کوئی اس طرح سے موڑ نظر نہیں آیا، کوئی اس طرح سے راستہ نظر نہیں آیا جو باقاعدہ ایک سڑک بنی ہو جو جنگل کے سینٹر سے گزر رہی ہو۔ پتہ نہیں میں کس سائڈ پر آ گیا ہوں، اندھیرا بھی بہت زیادہ تھا اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، پھر بھی وہ چپ چاپ چلتے ہوئے جا رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اب ایک دفعہ جب انہوں نے ایک سواری کو بٹھا لیے تو اب اس کو چھوڑنا بھی ان کا ہی فرض تھا۔ دادا ابو کہتے ہیں جیسے ہی ہم لوگ اس راستے پر چل رہے تھے بہت زیادہ بارش تھی، بادل بھی گرج رہے تھے، بہت ڈر لگ رہا تھا، اور پیچھے بیٹھی وہ عورت ایک دم سے عجیب و غریب انداز میں تالیاں بجانے لگ گئی۔ دادا ابو نے اسے یہ کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ پہلے ہی اتنی تیز بارش ہے، رات کا ٹائم ہے اور تم تالیاں کیوں بجا رہی ہو؟ اس نے دادا ابو کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ عجیب و غریب انداز میں وہ غرانے لگ گئی۔ تبھی دادا ابو کہتے ہیں ایک دم سے اس طرح سے محسوس ہونے لگ گیا جیسے میرے تانگے کے پیچھے بھی کوئی آ رہا ہے، جیسے کوئی گھوڑا بھاگ رہا ہے، مجھے اس طرح سے آوازیں آنے لگ گئیں، جبکہ وہ اس اکیلے اور سنسان راستے پر صرف جب وہ لوگ ٹرن ہوئے تھے تو وہی تھے۔ دادا ابو کہتے ہیں جیسے میں نے اپنی لالٹین کی روشنی میں پیچھے دیکھنا چاہا تو وہ جو میرے تانگے کے اوپر عورت بیٹھی تھی وہ نہیں تھی، وہ غائب ہو چکی تھی، بلکہ میرے تانگے کے پیچھے بہت زیادہ چمکتی ہوئی آنکھوں والی کافی زیادہ مخلوق بھاگ رہی تھیں۔ ان کی آوازیں ایسی تھیں جیسے گھوڑے بھاگ رہے ہیں، اور پوری فضا میں بارش کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھیں۔ دادا ابو کا جو گھوڑا تھا اس نے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس جانور کو بھی کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہے۔ دادا ابو نے اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ وہ بالکل بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کس سائڈ پر جا رہے ہیں۔ لالٹین انہوں نے بجھنے نہیں دی۔ جیسے جیسے وہ لالٹین کی روشنی کو پچھلی طرف کرتے تھے وہ جو چمکتی آنکھوں والی ڈائنیں تھیں وہ ان کے تانگے سے پیچھے ہٹ جاتی تھیں، کچھ چلتی چلتی بالکل تانگے کے ساتھ ساتھ تھیں۔ دادا ابو کہتے ہیں ان کے چہرے اتنے زیادہ ڈراؤنے تھے، ان کے چہرے جو تھے جلے ہوئے چہرے تھے، بہت لمبے لمبے دانت تھے، چمکتی آنکھیں تھیں، اور ان کے پاؤں ایسے تھے جیسے گھوڑے کے پاؤں ہوتے ہیں، اور باقاعدہ آوازیں بھی وہ تھیں۔ دادا ابو نے اپنی آنکھوں کے ساتھ ان ڈائنوں کو اپنے ساتھ ساتھ بھاگتے دیکھا۔ اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اللہ کو مدد کے لیے بلانا شروع کر دیا۔
تبھی ایک دم سے دادا ابو جو تھے وہ ایک بستی میں آ گئے. پتہ نہیں وہ کون سی بستی تھی، کون سا گاؤں تھا، اس وقت وہ کوئی بھی نہیں جانتے کہ وہ کس جگہ پر تھے، کہاں پر وہ آ گئے. جب انہوں نے ایک گھر دیکھے تو ان گھروں کے پاس جا کر اونچا اونچا شور مچا دیا. پہلے ہی بارش تھی، اوپر سے جب دادا ابو نے شور مچایا تو ایک دو گھروں میں سے کچھ لوگ باہر نکلے. دادا ابو کہتے ہیں میں نے وہاں پر کب ٹانگا کھڑا کیا مجھے نہیں پتا. دادا ابو کی جب آنکھ کھلی تو وہ ایک گھر میں تھے. ان کے ارد گرد کافی زیادہ لوگ موجود تھے. دادا ابو نے رات والا سارا ماجرا بتایا تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جب بھی بارش ہوتی ہے ہم لوگوں کے گاؤں کے ساتھ والے جنگل میں بہت زیادہ چڑیلیں اور آفتیں آ جاتی ہیں. رات کے ٹائم وہ ہمارے گاؤں میں بھاگتی ہیں جیسے گھوڑے بھاگتے ہیں. وہی اس وقت وہ جو آپ کے تاگے پر بیٹھی تھی وہ بھی ایک آفت اور چڑیل تھی. دادا ابو کو بہت سا بخار تھا. وہاں دادا ابو کے پاس ایک بزرگ آدمی بھی بیٹھے ہوئے تھے جو کہ ایک عامل بھی تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر تمہارے پاس یہ جلتی ہوئی لالٹین نہ ہوتی تو تم زندہ نہ بچتے. ان لوگوں کے گاؤں کے بہت سے لوگوں کو وہ کھا چکی تھیں جو رات کے ٹائم اگر کبھی گاؤں میں واپس آ رہے ہوتے تھے. پھر دادا ابو نے انہیں یہ کہا کہ میں نہیں جانتا کہ میں کہاں پر ہوں اور میں کس گاؤں میں ہوں. جب انہوں نے وہ پتہ بتایا تو دادا ابو اپنے گاؤں سے میلوں دور تھے. دادا ابو کو اپنے گاؤں واپس آتے ہوئے بھی 2 دن لگے تھے. وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ رات کے ٹائم اتنا سفر میں نے کیسے کر لیا. دادا ابو جب واپس آئے کافی عرصہ بیمار رہے. ان کا گھوڑا بھی بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا. پھر دادا ابو کہتے ہیں ایک دفعہ دن کا ٹائم تھا، اسی راستے سے میں گزر رہا تھا. ابھی شام نہیں ہوئی تھی. جہاں سے میں نے وہ موڑ مڑا تھا رات کے ٹائم مجھے وہ جگہ یاد تھی. وہاں پر کوئی بھی سڑک اور کوئی بھی راستہ نہیں تھا. وہ سارا انہی آفتوں اور ڈائنوں کا چھل تھا جس میں دادا ابو آ گئے تھے. دادا ابو کہتے ہیں اس کے بعد کبھی بھی میں رات کے ٹائم کسی دوسرے گاؤں میں نہیں جاتا تھا کیونکہ اب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس جنگل میں ڈائنوں اور آفتوں کا بسیرا تھا. یہ ایک سٹوری تھی میرے دادا ابو کی زندگی کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ فیصل آپ کا. لسنرز، گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اکثر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جب رات کو وہ کسی ویرانے میں سے یا کسی جنگل میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی وقاص سے ہمیں شیئر کر رہے ہیں. وقاص کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ کراچی کے 2 لڑکوں کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں گرمیوں کا موسم تھا، ہم لوگوں کو چھٹیاں تھیں تو ہم لوگوں نے پلان بنایا کہ ہم لوگ آزاد کشمیر گھومنے پھرنے جائیں گے. ہم لوگ کراچی سے اسلام آباد بائی ایئر آئے. اس کے بعد وہاں پر ہم لوگوں کو ایک ڈرائیور پک کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا. اس ڈرائیور کے ساتھ ہم لوگ آزاد کشمیر پہنچے کافی زیادہ لمبا سفر کر کے. جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت گیسٹ ہاؤس میں ہم لوگوں کے رہنے کا بندوبست تھا. ہم لوگ وہاں پر گئے. ہم لوگ سفر کے تھکے ہوئے تھے. ہم لوگوں نے ریسٹ کیا. 2-3 دن ہم لوگوں کے وہاں پر بہت زیادہ اچھے گزرے. ہم دونوں دوستوں نے یہ پلان بنایا کہ آج ہم لوگ ذرا جو سراؤنڈنگ کا حصہ ہے، جو جتنے بھی یہاں پر علاقے ہیں، آج ان کی طرف چلتے ہیں، کچھ نیا دیکھ کر آتے ہیں. 2-3 دن میں ہم نے وہاں پر گیسٹ ہاؤس کے پاس والی جو جگہیں تھیں وہ ساری دیکھ لی تھیں. تبھی ہم دونوں دوست چلتے چلتے ایک جنگل کی طرف نکل گئے. ہم لوگ کافی زیادہ گھنے جنگل کے بالکل درمیان میں آ گئے تھے. تبھی ہم لوگوں نے دیکھا جنگل کے بالکل بیچوں بیچ جنگل کے درمیان میں ایک بہت ہی قدیم اور پرانا سا گھر لگ رہا تھا. ہم لوگوں نے جب اس گھر کو دیکھا ہم لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے. دیکھنے میں وہ ایسا تھا جیسے کسی پرانے دور کا کوئی قلعہ ہو. ہم لوگ اس گھر کو دیکھتے دیکھتے اس گھر کے اندر چلے گئے. اس کا جو باہر والا دروازہ تھا وہ نہیں تھا. اس گھر کے اندر گئے تو بہت عجیب وہ گھر تھا. بہت زیادہ پرسرار، بہت زیادہ ڈراؤنا سا وہ گھر لگ رہا تھا. وہاں پر اس گھر کے درمیان میں صحن میں ایک چارپائی بھی بچھی ہوئی تھی. ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے چھپ چھپ کر ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. کسی کے ہونے کا احساس تھا. ایسا لگتا تھا کہ دیوار کے یا دروازے کے پیچھے سے جو کمروں کے دروازے تھے وہاں سے کوئی جھانکتا ہے. 1 سے 2 دفعہ ہم دونوں دوستوں کو ایسا لگا کہ ہم لوگوں کو جیسے برآمدے کی دیوار سے کسی نے جھانک کر دیکھا ہے. لیکن جب ہم لوگوں نے وہاں پر جا کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. ہم لوگ ان پرسرار اور پرانے کمروں کو بھی دیکھنے لگے اور ہم لوگ یہ باتیں کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کسی دور میں یہاں پر کوئی آباد ہو، یہاں پر کوئی رہتا ہو. اب تو یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے. ابھی ہم لوگ باتیں ہی کہہ رہے تھے. ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جس طرح سے کوئی روٹی پکاتا ہے تو روٹی بنانے کی ایک آواز آتی ہے. ہم لوگ اس آواز کے تعقب میں ہم دونوں
ان کمروں کو اور اس برآمدے کو کراس کرتے ہوئے گھر کے ایک اور حصے میں آ گئے۔ وہ گھر کا پچھلا حصہ تھا۔ وہاں پر سامنے اس طرح سے لگ رہا تھا جیسے کوئی کچن ہے، کیونکہ وہاں سے دھواں بھی اٹھ رہا تھا اور باقاعدہ وہاں سے روٹی بننے کی آواز بھی آ رہی تھی اور خوشبو بھی آ رہی تھی، جس طرح سے کھانا بن رہا ہے۔ جیسے ہی ہم لوگ اس طرف بڑھے تو ہم لوگوں نے دیکھا وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، سیاہ لباس میں ایک عورت۔ ہم نے جیسے اس عورت کو دیکھا ہم لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ اس ویران کھنڈر میں یہ عورت کون ہو سکتی ہے، جبکہ اس گھر میں تو ہمیں کسی انسان کا، بلکہ اس پورے جنگل میں کسی انسان کا نام و نشان بھی نظر نہیں آیا۔ جیسے ہی ہم لوگ اس عورت کی طرف بڑھنے لگے، ایک دم سے اس عورت نے ہم لوگوں کی طرف اپنا چہرہ کیا۔ اس کا چہرہ اتنا ڈراؤنا تھا کہ ہم لوگوں کے ہوش ہی اڑ گئے۔ اس کے پاؤں الٹے تھے، جلے ہوئے ہاتھ تھے، اس کی 3 آنکھیں تھیں، ماتھے میں بھی 1 آنکھ تھی۔ وہ اتنی ڈراؤنی عورت تھی کہ ہم نے زندگی میں اتنی خوفناک چہرے والی عورت نہیں دیکھی۔ ہم لوگوں نے جب اسے دیکھا ہم لوگوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ہم لوگ اتنا بھاگے کہ ہم لوگ اس گھر سے باہر نکل آئے۔ ہم لوگ کسی اور راستے پر جا چکے تھے۔ ہم لوگ مسلسل بھاگتے جا رہے تھے۔ جیسے ہم لوگوں نے دیکھا ہم لوگ ایک چھوٹے سے بازار میں آ گئے تھے۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے جب ہم لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو ہم لوگوں سے پوچھنے لگے کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں پر کیسے آئے؟ ہم لوگوں نے انہیں سارا واقعہ بتایا۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ جنگل میں ایک ایسا پرسرار سا گھر ہے جہاں پر کسی دور میں ایک جادوگر رہا کرتا تھا۔ جادو کے دوران ہی اس جادوگر کی موت ہو گئی اور اس کے بعد اس گھر میں شیطان، جنات کا اور اس طرح کی آفتوں کا بسیرا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی جائے تو وہ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں اور اسی طرح سے لوگوں کو جانی نقصان پہنچاتے ہیں۔ تم لوگوں کی قسمت اچھی ہے جو تم لوگ دن کی روشنی میں وہاں پر گئے تھے اور زندہ بچ کر آ گئے ہو۔ اگر تم لوگ اندھیرے میں جاتے یا مغرب کے بعد جاتے تو وہ جنات تمہیں زندہ نہ چھوڑتے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ ہم لوگ گیسٹ ہاؤس واپس آئے، پھر ہم لوگ وہاں پر کچھ دن اور رکے، لیکن پھر ہم لوگ کبھی بھی کسی دوسرے حصے میں، وہاں کے کسی دوسرے علاقے میں نہیں جاتے تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ میری لسنر ہیں فیصل آباد سے ہما، بہت اچھی باتیں انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی ہیں۔ کچھ ایسی یوزفل چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ، ریلیٹڈ ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ وہ باتیں بھی شیئر کروں گی، آپ لوگوں کے کام آئیں گی۔ لسنر یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinvir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ کمنٹس میں میرے ایک لسنر میرے ولاگ چینل کا لنک پوچھ رہے تھے، تو میرے ولاگ چینل کا نیم ہے نوشین وائس آفیشیل 99۔ انشاءاللہ اب آپ لوگوں کے ساتھ افطاری کے ولاگ بھی میں پوسٹ کیا کروں گی، تو ان کو ضرور وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو بہت اچھے لگیں گے۔ اپنی ڈھیروں دعا میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔